अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ साथियों, ओपिनियन लैंड में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और बरकत व खैर के साथ आपकी सब आसानियाँ हो रही होंगी इंशाल्लाह। जी, आज साथियों बात करते हैं कामयाबी। असल कामयाबी क्या है, कामयाबी के असूल, कामयाब इंसान कौन है, कामयाबी का राज जानिए, बेहतरीन कामयाब लोगों के बारे में। हाय, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मार्केट में बड़े अरसे से दस्तयाब हैं, बहुत माहिरीन ने, प्रोफेशनल्स ने और माहिरीन नफ्सियात ने जिनको लिखा हुआ है बड़े रिसर्च के बाद, बहुत तज्जिए के बाद, कि कामयाबी कैसे हासिल की जाए, उसको कैसे बरकरार रखा जाए और मज़ीद तरक्की के लिए कैसे कोशिश की जाए। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये सब ज़्यादातर सारी किताबें और सारे लेक्चर्स और जो सारी बातें हैं, ये दुनियावी कामयाबी और तरक्की के लिए ही होती हैं कि कारोबार में कैसे बेहतर हुआ जा सकता है और उसको कैसे एक कामयाब कारोबार में तब्दील करें, जॉब कैसे अच्छी हासिल की जा सकती है। तालिब इल्मों के लिए बहुत सारे टिप्स बताई जाती हैं कि क्या क्या तरीके इस्तेमाल करें, अपने ज़हनी इस्तेदाद को कैसे बढ़ाएं ताकि उनके इम्तहानात में अच्छे ग्रेड्स आएँ और उनका अच्छा एवरेज उनको स्कोर बने और मार्क्स बने, मेरिट पे आएँ, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले और अच्छी डिग्रीज़ लेके बेहतरीन जॉब्स उनके लिए कैसे पहुँचें। ये सब बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, खुशगवार ज़िंदगी, पुरसुकून ज़िंदगी। वरना ये हम हालात वाक़ियात को जितना मर्ज़ी हम मरूज़ी समझें, हम उसको चाहे हम जितनी मर्ज़ी हम बातें कर लें कि ये फ़ानी दुनिया है, ये यहाँ मादी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अकेले नहीं जंगल में रह सकते, हमें इसी दुनिया में रहना है। हाँ, हमें कुछ वक्त के लिए ब्रेक ज़रूर चाहिए कि खुशगवार मौसम, पौधों, फलों, फूलों को और बेहतरीन नज़ारों को, फितरत के हम ज़रूर उसमें हम और अपने जहन को और रूह को सुकून के लिए हम ज़रूर वक्त निकालें अपने लिए, अपने अहल खाना के लिए। लेकिन बहरहाल हमें सारी इसी ज़िंदगी की तगदौड़ में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इस दौड़ में शामिल होना ज़रूरी है कि जो हमें कैसे हम अपनी बेहतर क्या कहते हैं तालीम हासिल कर सकें, हम कमाई कर सकें, हम अच्छा घर बार, सवारियाँ और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हम अच्छी और पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार सकें। ये हर इंसान की अज़ल से शायद ख्वाहिश रही है, इसमें तो ये इंसान की फितरत में शामिल है। बहुत कम लोग दरवेश सिफ्त पाए जाते हैं जो कि कम पे गुजारा करते हैं। सब्र व कनात की जो मंजिलें हैं वो और शुक्र गुजारी के साथ में उनका बहुत इनाम है, लेकिन ये मुयस्सर बहुत नसीब वालों को आती हैं और बहुत कम लोग इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। अभी बात हो रही है कामयाबी की। जैसे कि कामयाबी के असूल आपको बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारी वीलॉग्स में, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे माहिरीन के लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। यकीनी तौर पे बहुत मुफीद बातें होती हैं, बहुत कारआमद बातें हैं जिनको अपना के अपनी सोच को, अपने नज़रियात को, उस सारे अपने अपने आदत व अतवार को अपना के कॉन्फिडेंस कैसे आपके अंदर, एतमाद कैसे अपना बढ़ा के आप बेहतर इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, बेहतर हुनर सीख सकते हैं और बेहतर तालीम हासिल करके कैसे अपनी पहले की मौजूद चीज़ों में और ज़्यादा अपने लिए कोशिश कर सकते हैं। एक दोस्तों बड़ी एक खुशगवार सी एक बात है, फलाह, कामयाबी और फलाह में कभी फ़र्क हमें बताया गया है या हमने खुद कभी सोचा है, कभी बैठ के, कभी खामोशी के साथ किसी तन्हा गोशे में बैठ के, किसी दरख्त की छाँव के नीचे टेक लगा के, उसकी किसी दरख्त के तने के साथ टेक लगा के, ढोल लगा के, खामोशी से बैठ के पुरसुकून फ़िज़ा में किसी हरियावल के दरमियान बैठ के कभी सोचना, गौर करना चाहिए हमें कि फ़लाह का रास्ता क्या है। कामयाबी का नाम फ़लाह भी है बेशक, ये उर्दू लुगत में भी और जो फ़ारसी से हमारे ज़्यादा करीब है उर्दू ज़ुबान। फ़लाह का एक और तसव्वुर भी है जो कि रूहानी और बातनी तरक्की है, कामयाबी है, और जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ, बरकतें और अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू करेगी। जो कामयाब इंसान होगा, जो एक बेहतरीन इंसान होगा और मुसलमान होगा, उसको दुनिया में भी नेमतें, लज़्ज़तें ज़रूर चाहिए होंगी, खुशगवारियत, ये रंगीनियाँ, ये खूबसूरतियाँ जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजी हैं हमारी आँखों को खुशनुमा मंजर देने के लिए और हमारे दिल, दिमाग, रूह को पुरसुकून करने के लिए हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए। हमें ये ज़रूर अल्लाह ताला की सनाई की कदर करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें फ़लाह का तसव्वुर बहुत मजबूती से थामने की ज़रूरत है कि असल कामयाब इंसान वो है जो दुनियावी तौर पे भी यकीनी तौर पे कामयाब हो, उसके साथ साथ वो बातनी और रूहानी तरक्की भी करे। उसके अंदर कुछ चीज़, कोई खूबसूरतियाँ, अंदर की सीरत व किरदार उसका निखरता जाए दिन ब दिन, वक्त ब वक्त, अपनी उम्र और तजुर्बे के साथ वो सीख रहा हो।
فطرت نے قدرت نے اس خوبصورت دنیا میں جہاں مور کی طرح پنکھ پھیلائے خوشیاں اور بہت سی خواہشات ہمارے منتظر ہیں، وہاں پہ ہمارے لیے بہت سے امتحانات بھی رکھے ہیں، بہت سی ایسی آزمائشیں ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، کچھ بہت زیادہ اس کے بارے میں تکلیف بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ کمپلینٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں، کچھ بہت خاموشی سے صبر سے انتظار کرتے ہیں اچھے آنے والے وقتوں کا۔ تو صبر کا انعام بہت بڑا ہے، اور شکر جو موجود ہے چیزیں ہمارے پاس، ہم ان کی شکر گزاری میں کہیں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ یہیں پہ وہ جو فلاحی ترقی ہے نا، جو روحانی و باطنی ترقی ہے، جو فلاح کا رستہ، یعنی کہ دنیاوی اور ابدی کامیابی، اس کا رستہ کہیں پہ کھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس بات پہ غور کریں، ہم سوچیں، ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سے ہماری پیدائش ہوئی، کیا ہم بالکل بے بس ایک انسان کس طرح پروان چڑھتے چڑھتے کس طریقے سے وہ آگے علم، اپنے شعور اور اپنی جسم ذہن دل دماغ کی بالیدگی ترقی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں بنیادی ضروریات ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر کسی کو اچھا لگے گا، سکون، آسانی والی زندگیاں اور آسانی سے لذت، رزق اور خوشیاں ملیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر کچھ، اپنے کردار، اپنے عمل، اپنی زبان، اپنی بات چیت میں کچھ گہرائی پیدا کرنی چاہیے، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے، وہ علم جو صرف اپنے پروفیشن سے ہٹ کے کچھ دوسری چیزیں بھی سکھاتا ہو، جو انسان کا انسان سے برتاؤ بہتر کر سکے، رویہ بہتر کر سکے، ہمارے اندر دوسروں کے متعلق ہمیں بھروسہ کرنا آئے، ہمیں اعتماد کرنا آئے، ہمیں دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف جیسی محسوس ہو۔ تو جب انسان کا درد کا مداوا بننا شروع ہوتا ہے تو غیب کی طرف سے مدد آتی ہے، اور مدد آتی ہے، اور بہت سے ایسے کام ہونے لگ جاتے ہیں جو شاید روٹین میں انسان سوچتا ہے کہ یہ نہیں ممکن، یہیں سے کامیابی کے دوسرے راستے پہ انسان چل پڑتا ہے، جو کہ فلاح کا رستہ ہے۔ ایک فلاحی کام وہ ہیں جو انسان دوسری لوگوں کے لیے، جن کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، صحت، تعلیم، علاج کی یا راشن پانی وغیرہ کی سہولیات نہیں ہیں، اس طریقے سے ان کے لیے آسانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ فلاحی کام ہی ہے، وہ انسان کے لیے مدد ہے۔ تو وہ انسان یقینی طور پہ کامیاب ہے جو اپنی وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، زندگی کے مختلف حالات و واقعات سے گزرتے ہوئے ہر روز کچھ سیکھ رہا ہے، کچھ نئی اس میں ترقی ہو رہی ہے، اور اس کو انسانوں کی پہچان ہو رہی ہے، اس کو چیزوں کی پہچان ہو رہی ہے۔ وہ اپنے طور پہ تجزیہ کر سکتا ہے کہ کون انسان جو بات کر رہا ہے اس میں کتنی منافقت ہے، کتنی سچائی ہے، خود اس کی اپنے عمل اور کردار میں کتنی یکسانیت ہے، یا اس میں دوغلا پن تو نہیں آ رہا۔ جو چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں وہ اپنے میں کرے۔ دوسرا کی مدد، ہر وقت دوسروں کو جج کرنا ہمیں چھوڑنا ہوگا، ہمیں ہر وقت دوسروں کے بارے میں کٹہرے میں کھڑا کرنا چھوڑنا ہوگا، ہمیں اندھا دھند کسی کی تقلید نہیں کرنی، ہمیں ہمارے دین نے، اسلام نے وہ سب چیزیں مکمل کر کے ہمیں پیش کر دیں جو ایک کامیاب زندگی اور آگے کی ابدی زندگی کی بھرپور کامیابی کی نوید دیتے ہیں، اور مکمل اس میں سبق ہے۔
اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں رہ گئی کہ ہم صرف اس دنیا کے بارے میں سوچیں جو کہ ایک دن فنا ہو جانی ہے اور سب موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے. تو ہمیں اس دنیا میں ضرور ہمیں جینا ہے اور بہت بھرپور طریقے سے جینا ہے. ہمیں سب وہ کام کرنے کا حکم ہے جو کسی بھی ایک نارمل انسان کو کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم فلاح کا، وہ کامیابی کا اس راستے کو ساتھ لے کے چلیں جو کہ ہمیں دوسرے انسانوں کی تکلیف محسوس کر کے، ان کے دکھ محسوس کر کے، ان کے لیے کچھ کر کے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کسی انسان کا دکھ درد سن لیں. اگر آپ اس کے لیے مالی معاشی طور پہ یا اس کے لیے کچھ بھی عملی طور پہ نہیں کر سکتے تو اس کا دکھ کا یہ انسان کے دل کی بھڑاس نکل جائے. آپ اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، اور اس کے علاوہ آپ بے لوث ہو کے لوگوں کے لیے کام کریں، اور ساتھ میں کوشش کریں کہ آپ پہ کسی عمل، کسی بھی چیز سے، کسی بات سے دوسرے کسی دل آزاری نہ ہو، تکلیف میں مبتلا نہ ہو، کسی پریشانی میں نہ ہو. اس کی زندگی کا رستہ، اس کی کامیابی اور اس کے رستے میں اس کا کھوٹا نہ کریں. یہ جو جلن، حسد، نفرت ہے، یہ جو نظر ہے آپ انسان دوسرے انسان پہ رکھتا ہے کہ اس نے کامیابی کیوں لے لی، اس کے پاس نئی گاڑی کیوں آ گئی، اس نے اپنی جاب میں اتنی بہترین پوزیشن پہ کیسے چلا گیا، کاروبار اس کا کیوں اتنا اچھا چل رہا ہے، میرا کیوں نہیں چل رہا. یہ تکابل ہے نا، یہ ہمیں بہت سارے مسئلوں میں الجھاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھٹک کے شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کے انسان کبھی جادو ٹونے کا سہارا لیتا ہے، کبھی پتسفلی چیزیں کرتا ہے، اور کبھی ویسے دوسروں کی دل آزاری کھل کے کرتا ہے. تو وہ انسان چاہے جتنا مرضی کامیاب ہو، جتنے مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، در حقیقت وہ بہت چھوٹا انسان، بہت پست سوچ کے ساتھ ایک چلتا ہوا انسان ہوتا ہے. اگر اس کی غور کیا جائے کہ جس کو سب کچھ اللہ تعالی نے عطا کر دیا، اس کے پاس خود اپنا شکر گزاری کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اس کی نظر دوسروں سے نہیں ہٹ رہی. اس کو دوسروں میں کیڑے نکالنے کی اور دوسروں کو پریشان کرنے کی اور ان کے راستے کھوٹے کرنے کی، ان کے راستے روکنے کی عادت پڑ گئی ہے. اور شاید یہ دنیا میں دستور ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. عدم برداشت اور کسی کو تسلی و تشفی نہ دینا، خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ بہت کوشش سے بڑھائی جا رہی ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ حقیقت ہے. بڑے طریقے سے ہمارے اوپر ایسے حکمران، ایسے لیڈر ایسے مسلط کیے گئے جو خود بھی خود غرض تھے، اور جنہوں نے صرف اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے خاندان کے بارے میں سوچا اور ملک قوم کو نہیں سوچا. اور وہ چیز آہستہ آہستہ ہمارے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے. ہم مغرب سے یا اپنے پڑوسی ملک کے میڈیا سے متاثر ہو کے، ہمارے میڈیا آج کل اس طرح کی چیزیں دکھا رہا ہے جہاں پہ انسان اپنے ہی گھر والوں کے لیے، اپنے بالکل خون کے رشتوں کے لیے نہیں سوچ رہا، اور اس کو کچھ اپنی صرف چیزیں منمانیاں چاہیے. تو ہمیں اس بارے میں بہت غور کرنا چاہیے کہ یہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں، اور ہمیں ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہمیں ایسی چیزوں کو دیکھنا، سوچنا، ان کے بارے میں سننا بند کرنا چاہیے. ہمیں خود اپنے ذہن اور عقل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے کہ کہاں پہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. کہیں ہماری فلاح کا رستہ، ہماری ابدی کامیابی کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری جو پیشی ہونی ہے، اس میں کہیں ہم اس کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بن جائے گا، کہیں ہمارے اچھے کیے ہوئے عمل بھی کھوٹے تو نہیں ہو جائیں گے. ہماری جو کامیابیاں ہم نے سمیٹی ہیں اور ہم نے جو بھی اپنی زندگی میں پایا ہے، اس کی شکر اداری صحیح طرح ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے وقت پہ چیزوں کو، اپنے فرائض کو انجام دیا؟ اور کیا ہم نے واقعی کسی کو، اگر ہم کسی طرف نکل رہے ہیں تو اپنے آپ کو روکیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں، اور وہ چیزیں کرنا چھوڑ دیں جو ہر کسی نے دستور بنا لی ہیں. تو یقینی طور پہ انشاءاللہ ہمیں ہر انسان اور مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں کی فلاح پالے گا، جو کہ کامیابی کی بہت اعلیٰ ترین قسم ہے. ضرور سوچئے گا. انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.